کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا اپنا ہوتا ہے. اور میں ٹیکس دکھا رہا ہوں, نہیں ٹیکس میں بھی دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے, کس کو زیادہ پلہ باری. 2-3 ان کے پرو کلپس دکھا دیے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں پرو یا اینٹی ریز نہیں ہوں اور کسی کے, میری بلا سے جیسے میں نے عرض کیا, جیسے میں آپ کو نہیں کر رہا ہوں, اب ذرا مجھ سے بات کر لیں مجھے. اچھا, اب یہ جیسے آپ کلپس دکھائیں, یہ آپ کسی سیاستدان, بڑے سیاستدان کے بارے میں اٹھا کے دکھا سکتے ہیں. آپ لوٹا کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں, میں نے تو نہیں کہا. اچھا, آپ سے میرا یہی مطلب ہے جو ہو رہا ہے اس پروگرام. لوگ کہہ رہے ہیں نا, آپ سے ڈائریکٹلی میں نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے نا. اب لوٹا, یہ دیکھیں ہمارے ہاں فلور کراسنگ کا بل کیوں آیا تھا, اس لیے ہم ہی لوٹے سارے, سب کوئی اس کے ٹکٹ پہ جیتتے تھے, اس کی پارٹی میں چلے جاتے تھے فلور کراس کر کے. تو یہ تو یہاں روایت ہے, اچھی روایت نہیں ہے مگر ہے. میں ابھی عمران خان صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا, وہ بھی آپ کی طرح میرے دوست بھی ہیں, ایک قسم سے چھوٹے بھائی بھی ہیں, 3 سال چھوٹے ہیں مجھ سے. وہ آپ کے زیادہ دوست ہیں؟ جی میرے زیادہ دوست ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ بھی لگے ہوئے تھے کہ تم لوٹاؤ. اب میں کہتا ہوں کہ عمران یار تم کیا ہو, جب پرویز مشرف آیا تھا تم اتنے ایکسائٹیڈ تھے, بالکل مطلب بچوں کی طرح, جتنے تم پرویز مشرف تھے کوئی بھی نہیں تھا. اور میں اس کو کہا کرتا تھا یار ذرا تسلی کرو, حوصلہ کرو, اتنا نہیں ہے. پھر وہ خلاف ہو گئے ریفرینڈم کے بعد, وہ ہو گیا. تو دیکھیں لوٹا ہے تو یہ ہماری یہاں پالیٹکس میں چلتا ہے. اب بڑی اہم بات جو آپ نے کہا کہ اتنے لوگ پر شیخ رشید کی کر رہے ہیں حمایت, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شیخ رشید ہوگا بڑا پولیٹیشین اور ہے, مگر یہ جو مقابلہ ہے نا, مجھے یہ پی ایم ایل ایم ورسز پیپلز پارٹی لگ رہا ہے. اچھا, اور شیخ رشید پیپلز پارٹی کا پروکسی کینڈیڈیٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہنا کہ جی وہ جا کے ان سے مل گیا تو اس کو نقصان ہوگا یا اس کو مل گیا تو بڑی بری بات ہے. دیکھیں جتنا ویر نواز شریف اور پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو میں تھا, میں نے کبھی کسی 2 پارٹیوں میں اتنا ویر نہیں دیکھا پاکستان ٹوٹنے کے بعد. لیکن یہ جو شیخ صاحب کی کتاب ہے, اور وہ جا کے اکٹھے مل گئے, یہ جو کتاب ہے فرزند پاکستان, اس میں شیخ صاحب جو ہے انہوں نے جتنی سخت زبان پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کی ہے, تو پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے وہ کیسے اس کو فراہم کرتے ہیں. پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں کیا لکھا تھا کہ یہ تو فیشسٹ ہے جی, اور بعد میں جا کے NRO ان کے ساتھ کر دیا. اچھا, یہ سیاست ہے. اس کتاب میں صرف بے نظیر بھٹو پہ تنقید نہیں ہے, ذوالفقار علی بھٹو کے بالکل ذوالفقار پہ ہے, سب پہ ہے, مگر یہ ہوتا ہے. جی میرا مطلب ذوالفقار علی بھٹو بھی تو اتنا وفادار تھا ایوب خان کا اتنے سال, ٹھیک ہے, اس کے بعد اسے زیادہ برا آدمی کوئی تھا ہی نہیں. تو میں ذرا عرض کروں کہ یہ ایک میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نواز شریف بے نظیر اکٹھے ہو سکتے ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی یہ بڑا اچھا ڈاکومنٹ ہے جو سائن کر سکتے ہیں, یہ بھی کر لیں گے, 3 سال کے بعد کچھ اور ہو رہا ہوگا. اچھا, آپ کا خیال ہے کاف لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھی ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ذرا ادھر کسی کا نہ دین مان ہے نہ کسی کا ادھر, تم تو مجھ سے زیادہ جانتے ہو حامد میر. آخری بات جی دیکھیے, ایک کینڈیڈیٹ ہے جس کو میرے خیال میں ہم تھوڑا نظر انداز کر رہے ہیں جی, اور یہ تاجروں کا کینڈیڈیٹ ہے. تاجروں کا کینڈیڈیٹ کون ہے؟ وہ ہے ایک جو اس کا نام مجھے یاد, آپ کا بھی نام نہیں یاد. میں ہلکے کا نہیں ہوں اور مجھے ویسے نام یادداشت ٹھیک نہیں. اچھا, یہاں پر ایک چھوٹا سا تاجر بہت وقفے کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں, اور اس میں جو لال مسجد کا ذکر آ رہا ہے, تو لال مسجد کا جب ذکر آئے گا تو اس کے خطیب مولانا عبدالعزیز کا بھی ذکر آئے گا, تو ان کا بھی موقف ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک. فاروق اکبر صاحب, آپ کیونکہ پنڈی کی سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, آپ سے بات کرنے, لیکن آپ نے سنا کہ پنڈی کے لوگ جو ہیں وہ بار بار لال مسجد کی اور جامع حفظہ کی بات کرتے ہیں, تو اس پر ہم چھوٹا سا ایک موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مولانا عبدالعزیز جو اس وقت لال مسجد کے خطیب ہیں اسلام آباد میں, دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے لال مسجد کے مسئلے میں معافی مانگ لی ہے. مولانا عبدالعزیز صاحب کیا کہتے ہیں؟ مجھے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے جب پرویز مشرف کا دور تھا اور وزیر اطلاعات تھے, تو ایسے ایسے سخت بیانات مذہبی حلقوں کے خلاف دیے کرتے تھے اور ایسے ایسے حملے کیا کرتے تھے شیخ رشید صاحب کہ ان سے انتہائی دکھ ہوتا تھا. اور آج بھی وہ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیے جائیں کہ وہ کیا کہا کرتے تھے. اور علامہ عبدالرشید غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ پر سب سے پہلے جھوٹا ایک الزام اور مقدمہ بنانے والوں میں اور اس کی پریس کانفرنس کرنے والوں میں وہ خود شریک تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی ایک چھوٹی سی گاڑی سے بہت سارا اسلحہ برآمد ہوا ہے جس سے بہت سارے علاقے تباہ کی جاتے ہیں. تو ہمیں دکھ اور افسوس یہ ہے کہ آج وہ نام تو لال مسجد کے حوالے سے لیتے ہیں کہ ہمارا تعاون کر رہے ہیں, ہم نے کسی کی حمایت کا اعلان نہیں کیا,
نہ تو انہوں نے ہمارے سے کوئی آ کر معافی مانگی ہے، نہ یہاں آئے ہیں. ہم بھی سن ہی رہے ہیں کہ انہوں نے کہیں کسی ذریعے سے معافی مانگی، لیکن ہم تک تو کوئی ایسی خبر نہیں پہنچی کہ انہوں نے ہم سے معافی مانگی ہے، لال مسجد والوں سے یا جو دیگر شہداء ہیں ان سے کسی سے کوئی معافی مانگی ہے. زبانی کسی کے ذریعے مانگی ہو تو اور بات، لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے. جامع حفصہ آج بھی دیکھ لیں کہ ادھر سامنے آپ دیکھیے اس کو کھنڈرات کی شکل میں تبدیل ہے کہ اتنا بڑا سانحہ جو عالمی سطح کا سانحہ ہے اور جس نے ہمارے ملک کی سب چیزوں کو اوپر سے نیچے کر کے رکھ دیا ہے. اور آج بھی یہ جو ہے وہ شہداء کا خون جو ہے وہ جو ہے پوری دنیا کے اندر جذبات کو پیدا کر رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جامع حفصہ کو تعمیر ہونا چاہیے تھا، نہ اب تک جامع حفصہ تعمیر ہو سکا، نہ جامع حفصہ کے لیے زمین دی جا سکی اور نہ اس کے لیے اور کاوش ہو سکی. اس لیے میں تو کہا ہے کہ پرویز مشرف کا جو گھر ہے فارم ہاؤس جو اس نے قوموں کے پیسے سے بنایا ہے، لوٹ کر بنایا ہے، وہ جامع حفصہ کی بچیوں کے حوالے کیا جائے. کیسے مداوا نہیں ہو سکتا؟ اور ہم تو چونکہ معاملہ کو اللہ پر چھوڑ کر ہم اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں دکھ اور افسوس ہے کہ اب تک اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہو سکا. شفائے زبانی جمع خرچ کیا، کچھ نہیں ہو سکا. جی یہ تھے مولانا عبدالعزیز لال مسجد اسلام آباد کے خطیب. فاروق اختر صاحب، اب جیسے کہ ہمایوں گور صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ میچ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہے NA55 میں، کیا پیپلز پارٹی کا ورکر شیخ رشید احمد کو ووٹ دے گا؟ دیکھیے، جو لوگ حالات سے آگاہی رکھتے ہیں، جو معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ اس غلط فہمی میں نہیں آ سکتے. پیپلز پارٹی کا ووٹر کس طرح شیخ رشید کو ووٹ دے سکتا ہے؟ مجھے بتائیے آپ. کیا پوری تاریخ ان کے سامنے نہیں؟ یہ کہ سلمان تحصیل نے حمایت کا اعلان کر دیا. نہیں، شیخ رشید صاحب کی بربادی کے عوامل اور محرکات جو ہیں ان کی فہرست بہت لمبی ہے. صرف سلمان تحصیل نہیں ہے اس کے اندر، ان کا ذکر عرفان صدیقی صاحب نے بھی کیا. دیکھیے جی، مجھے نہیں معلوم کہ کس کے اشارے پر پیپلز پارٹی کے لوگ اور جھنڈے کل لیاقت باغ میں پہنچے ہیں. آپ ذرا ویژولائز کر لیجئے کہ اگر پیپلز پارٹی کے ورکر وہاں پر نہ ہوتے تو ان کے جلسے کا کیا حشر ہوتا. کیا شیخ رشید تھڑے کے سیاستدان نہیں ہیں؟ ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا؟ تھڑے سے کیا مراد؟ مینٹیلٹی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ کہا جاتا ہے وہ تھڑے کے سیاستدان ہیں. یہ صاحب آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جو شخص گوچی کے کپڑے پہنتا ہو، ٹھیک ہے جی، ہوانا کے سگار پیتا ہو، ٹھیک ہے جی، یہ کاسمیٹکس ہیں ساری. یہ دیکھیں، مطلب یہ کہ ان کا طرز زندگی، اس میں یہ بہت بڑا تضاد ہے. چلے فیصلہ ہو جائے گا. نہیں دیکھیے، کل فیصلہ ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو بتا دوں، میں جو ہمایوں گور صاحب کی فہم و فراست اور جو ان کی دانش ہے، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، بہت معترف اس بات کا. لیکن انہوں نے جتنی بھی گفتگو شیخ رشید صاحب کے حوالے سے کی ہے وہ جنرل بات ٹھیک ہے، لیکن شیخ رشید ان کے حوالے سے بات ٹھیک نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے، یہ شیخ رشید صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب میں گیا ہوں لال مسجد کے اور میں نے جا کے وہاں پہ معافی مانگی ہے. کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب؟ چلو یہ ہمایوں گور صاحب رائٹ ہے نا، بات بالکل ٹھیک ہے، میرا بھی رائٹ ہے. آپ بتائیں کہ مولانا صاحب کی اتنی کریڈیبلٹی کہاں سے جو برقع پہن کے بھگا تھا؟ اس کو ایشو یہ اچھا، لال مسجد کا سانحہ ہوا، سب مانتے بہت گند پڑا ہوتا ہے، مگر شروع کسی نے کیا تھا. سر میں تو ان کے شیخ کون کہہ رہا تھا؟ میں تو وہ گاڑی کی ڈکی میں جو بدرست بھر کے بھرے تھے چھڑوایا، درست وہ کیا چکر تھا؟ دیکھا جناب، 76 کے اندر جس وقت شیخ رشید صاحب نے بھٹو صاحب کے جلسے میں ہنگامہ آرائی کی تھی، وہ سے بہت بری طرح بھاگے تھے پھر وہاں سے. دیکھیے مولانا جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی زیرو ہے. جی میں تو ان کی وکالت کر ہی نہیں رہا ہوں، میں تو ان کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا ورکر شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دے گا. جی بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. کل فیصلہ ہو جائے گا. NA55 میں جو 24 فروری کو بائی الیکشن ہو رہا ہے، اس میں شیخ رشید احمد اور شکیل اوان جو 2 مرکزی امیدوار ہیں اور کچھ دیگر امیدوار بھی ہیں. فیصلہ کل ہو جائے گا اور یہ جو بھی کوئی فیصلہ ہوگا اس کے پاکستان کی قومی سیاست پر بھی اثرات مرتب ہوں گے، جس پر ہم نے ذکر کیا. ہم امید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.